جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے اندر عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں، جو اب تک کئی جلسوں کے اندر لوگوں سے خطاب اور ان کے مسئلے مسائل کے حل پیش کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر لاتعداد فرقے اور مسلک وغیرہ موجود ہیں جن کے اپنے اپنے الگ عقائد اور آپس میں ان سبھی فرقوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اکثر فرقے اور ان فرقوں کے علماء کرام ڈاکٹر صاحب کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، مگر پاکستانی اداکار ڈاکٹر صاحب کے بارے میں باتیں کریں تو یہ بات بڑی حیران کن ہے۔ وہ ایکٹر کہ جن کی اپنی زندگی ناچ گانے اور فحاشی کے اندر ڈوبی پڑی ہے، جو ہم سٹائل ایوارڈز میں ننگے پن کی ہر حد کو پار کر دیتے ہیں، وہ عالم اسلام کے اتنے بڑے اسکالر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جان کر حیران ہوں گے۔ فحاشی کے اندر ڈوبے ان بے شرم اداکاروں کی اسلامی دنیا کے اتنے بڑے اسکالر کے ساتھ آخر کیا دشمنی ہے، اور یہ سب اداکار ڈاکٹر ذاکر نائک سے آخر کیوں لڑ رہے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں جو پاکستان میں اپنے آدھے کپڑوں اور بے شرمی کی وجہ سے مشہور ہیں، اور انہیں پاکستان کی سب سے بڑی فیمنسٹ اداکارہ کہا جاتا ہے۔ ان اداکارہ کا نام عفت عمر ہے۔ عفت عمر کہتی ہیں کہ حکومت کو کس بے وقوف نے مشورہ دیا تھا کہ اس شخص کو ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلایا جائے۔ جہاز میں ان کے سامان کا وزن زیادہ تھا جو کہ ساتھ لانے نہیں دیا تو ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا۔ کیوں یہ شخص اتنا پروٹوکول مانگ رہا ہے؟ آخر اس شخص کو مسئلہ کیا ہے؟ بھلا کوئی عفت عمر کو بتائے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اکیلے پاکستان نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی ایک پوری ٹیم اور ایک پورا سیٹ اپ ہے جس نے پاکستان آ کر یہاں کے پروگرامز ریکارڈ کرنے اور پوری دنیا کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے تھے۔ اب ان کے پاس کتنے کیمرے اور کتنی کتابیں وغیرہ ہوں گی، یہ تو شاید عفت عمر اپنی چھوٹی سوچ سے سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی اس اداکارہ کو دین یا پھر دین کتابوں کی بھلا کیا سمجھ۔ عفت عمر کی آپ تصاویر دیکھیں، ڈراموں کے اندر ان کے کردار دیکھیں، یا کم سے کم عفت عمر اپنے آپ کو ہی ایک بار دیکھ لیں تو یہ بالکل بھی نہیں جچتا کہ اتنے بڑے دینی اسکالر جس کے ہاتھ پر اب تک لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہو، اس کے بارے میں کچھ کہنے کا درجہ یہ اداکارہ بالکل بھی رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اداکار اعجاز اسلم نے بھی ڈاکٹر صاحب کے ٹاپک پر بات کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں تو بات نہیں کرتے، مگر شاید ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آ کر ان لوگوں کی دم پر پاؤں رکھا ہے جو یہ لوگ یوں تل ملا رہے ہیں۔ اعجاز اسلم نے بھی ڈاکٹر صاحب کے سامان والے ٹاپک پر اعتراض کیا۔ اعجاز اسلم نے کہا کہ آخر اس سامان میں تھا کیا؟ اب ان کو بھی کوئی یہ بتائے کہ ڈاکٹر صاحب کا میڈیا کنٹرول یونٹ دنیا کے سب سے بڑے کیمرہ سیٹ اپس میں سے ایک ہے، اور یقیناً اس کا وزن بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا، لیکن عیاشی اور فحاشی کے اندر ڈوبے اعجاز اسلم کو اس بات کا بھلا کیا پتا۔ اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں علی ظفر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی ایک نوجوان کنوارے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسے وہ مل نہیں رہا تو آخر وہ کیا کرے؟ جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر لڑکی کو کوئی کنوارا لڑکا نہیں ملتا تو اس کے پاس پھر دو آپشنز ہیں، یا تو وہ کسی بچوں والے سے شادی کر لے، یا پھر ایک بازاری عورت کی طرح شادی نہ کر کے زندگی گزارے، یعنی یا وہ کنواری رہے یا پھر کسی شادی شدہ سے شادی کر لے۔ اب اس بات کا علی ظفر نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ایک تیسرا حل بھی ہے، اور وہ تیسرا حل انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نکاح نہ کر کے بھی اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اب ایک لڑکی نکاح نہ کر کے مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ اکیلی رہے گی تو یقیناً اس کا دماغ اس کو ناجائز رشتوں کی طرف لے کر جائے گا، اور شاید یہی سب علی ظفر اس معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ علی ظفر کے اپنے بھائی کی بات کریں تو وہ مرد ہونے کے باوجود ایک لڑکی بن کر گھومتا ہے۔ ایک بار ایک انٹرویو کے دوران علی ظفر اور ان کے بھائی موجود تھے کہ میزبان نے علی ظفر سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بھائی کی کالی نیل پالش پر کچھ اعتراض نہیں ہوتا؟ علی ظفر نے ڈھینٹ ہو کر کہا کہ تم نے کالی نیل پالش کیوں لگائی ہے؟ کل سے سرخ بھی لگانا اور پھر گلابی بھی لگا لینا۔ یقیناً اس بات سے آپ علی ظفر کی بے شرمی اور بے حیائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید پاکستان آ کر ان کی دم پر اپنا پاؤں رکھا ہے، اسی لیے آج کل یہ کافی مچلتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اداکارہ میشی خان کی طرف۔ میشی خان کو بھی ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے اور یوں حق کی آواز بلند کرنے پر کافی مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ میشی خان کہتی ہیں کہ جاوید اختر اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو آخر پاکستان بلا کر اتنا پروٹوکول دیتے ہی کیوں ہیں؟ اب جاوید اختر وہ شخص ہے جو انڈین فلموں کے اندر بےہودہ قسم کے گانے لکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ایتھیسٹ کہتا ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کے ایک اعلیٰ درجے کے اسکالر ہیں جو لاکھوں لوگوں کو ایتھیسٹ سے ایک مسلمان بنا چکے ہیں۔ اب میشی خان کے دماغ میں بھلا کیا ہے اور آخر ان فحاشی میں ڈوبی اداکارہ کو ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے سے کیا پرابلم ہے، یہ تو آپ اب تک سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے ڈکی بھائی والے ایشو پر بھی تنقید کی جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو شاہ رخ خان اور ویرات کوہلی کے ساتھ ملا دیا۔ اب ویرات کوہلی ایک ہندو ہیں، شاہ رخ خان کو اپنے مذہب کا کچھ عطا پتہ نہیں اور ڈاکٹر صاحب عالم اسلام کے سب سے بڑے اسکالر، ان تینوں کو آپس میں ملانا کہاں کا انصاف ہے؟ اور بالکل اسی بات پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا، جس کے بعد کافی بڑی شخصیت کو بڑی سخت مرچیں لگی ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں اقرار الحسن کی۔ اقرار الحسن کو مرچیں اس وقت لگیں جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ایک لڑکی میڈیا پر آتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ دوسرے مردوں کا اس کو دیکھ کر دل نہ بہکے۔ یہ بات شاید اقرار الحسن کے دل پر پرسنلی جا کر لگی ہے، کیونکہ ان کی اپنی تینوں ہی بیویاں میڈیا انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جب آپ ٹی وی پر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کا بھی دل بہک جاتا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے تو اس فضول سے انسان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لوگوں نے اقرار الحسن کو ٹرول کر کے مار دیا ہے۔ اقرار الحسن جو ایک کے بعد ایک 3 شادیاں کر چکے ہیں اور ان کی ہر بیوی ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن ہے اور ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ بھی منسلک ہے، لہٰذا اقرار الحسن کو تو یہ بات بری لگنی ہی تھی، کیونکہ یہ خود غلط ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور ایک صحیح اور حق کی بات کرنے والا شخص ان کے سامنے غلط ہے۔ اب اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو آخر ہم سب کو وہی لوگ کیوں برے لگتے ہیں جو ہمیں نماز کی دعوت دیتے، حق کی بات کی طرف بلاتے اور ہماری آخرت کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کو یہ ہم سٹائلز ایوارڈ میں آدھے ادھورے کپڑے پہنی اپنی جسم کی نمائش کر کے ناچ گانے کرنے والی لڑکیاں بری کیوں نہیں لگتیں؟ ہم نے کبھی ان کے بارے میں تو کوئی تنقید نہیں کی، لیکن جیسے ہی ایک آدمی حق کی بات کرتا ہے تو تنقیدوں کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم عیب آخر کس کے نکال رہے ہیں؟ اس شخص کے کہ جس کی عزت غیر مسلم کرتے ہیں، غیر مسلم اس کو مانتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر چکے ہیں، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ہی دین کی بات کرنے والے پر اتنی تنقید آخر کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل گناہ کر کے اتنے کالے تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں حق کی بات کرنے والا بھی اب برا لگنے لگا ہے؟ اس بارے میں ایک بار ضرور سوچئے گا۔